سورہ رحمان کو زینت القرآن کہا گیا. پورے قرآن کی یہ زینت ہے. تمام صورتوں میں اس سورے کی جو زینت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے مخاطب بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں. میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز وہ شکر ہے. اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر. جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا. شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ. شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما. سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا. حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے. گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے. صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے. شکر ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے. یہی تو ہم نے دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے. میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں. کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں. بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں. یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا. موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا. یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے.
وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا شکر انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔
وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے، اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اسم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا ہارون، تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا؟ یہی ہے۔ اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے، نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے، اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا، وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانا ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے، تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں۔ اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا، اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں، زہر بھر جاتا ہے۔ اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں،
ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ، چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے۔ کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات، لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں، بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو، اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا، الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں، بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے۔
تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت بھرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں، لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جاتا ہوں تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ پر اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا، وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز۔ تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں، فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جائیں، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔
اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے، تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے، اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی، اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی، 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو۔ ہاں اس کو ہلکے میں مت لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا، حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں۔